اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائمہ مستقیم ویلاگ چینل پر خوش آمدید۔ ٹاپک پہ آنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک موصول ہوتا رہے۔ شکریہ۔ زیر نظر ویڈیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا 7واں پارٹ ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور خلیفہ کا چناؤ کیا گیا، یہ سب حالات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر خلیفہ تسلیم کیا گیا، تاہم خلیفہ بننے کے بعد انہیں کئی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امام ذہبی نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو عربوں کے بہت سے گروہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر اعتراض کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں نے ان پر زور دیا کہ وہ ان سے لڑنے سے باز رہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر وہ رسی ادا کرنے سے انکار کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کی، تم ان لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس نے یہ کہا تو وہ اپنی جان بچا لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ فرمایا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ صدقہ یعنی زکوٰۃ ایک لازمی حق ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ یعنی لڑائی کے لیے راحت بخشی، اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ درست تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام محاذوں پر جنگ کا جھنڈا لہرایا۔ صحرا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی کبھی ایسی جنگیں نہیں دیکھی تھیں جو کہ ہوئیں، لیکن مردوں کی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کو پہچانتے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر کی تھی۔ وہ اپنے اعمال میں اللہ کے لیے مخلص تھے۔ انہوں نے بت پرستی کو ایک ایسا دھچکا لگایا جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا اور اس کی روح کو نچوڑ لیا، یہاں تک کہ وہ فراموشی میں ڈھل گئے۔ انہوں نے یکساں طور پر رومیوں کو تختہ داروں سے بھگایا۔ انہوں نے مرتدین کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ ان میں بعض اسلام کے دائرے میں واپس آ گئے اور بعض اس سے دور ہو کر فنا ہو گئے۔ چند سالوں ہی میں اسلام فتح یاب ہوا اور دیکھا اور سنا گیا، جبکہ دیگر مذاہب معدومیت کے دہانے پر چلے گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔